ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड के इश्तराक व ताउन से एक दिन का वर्कशॉप कंप्यूटर तालीम के ताल्लुक से करस्पॉन्डेंट्स स्कूल्स और टीचर्स के लिए रखा गया था, जिसके मेहमान स्पीकर जनाब शेख सियादत अली साहब, जो कि इंस्पेक्शन ऑफिसर मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली से तशरीफ लाए। All praises for Allah, who is merciful, beneficent, and who has bestowed knowledge on mankind and made man the supreme creature. Durood salam on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It gives me immense pleasure in welcoming today's guests, members of the IMES, TS and AP units, authorities of KIPS World, KIPS Publishing World, correspondents of different schools of Twin Cities, members of press, and guests for today's workshop being organized by AIMES and KIPS Publishing World. Though the All India Muslim Educational Society requires no introduction, but as a customary, I would like to give a brief about our society's contribution in the field of education. The All India Muslim Educational Society, Telangana State and AP units, is originally established in the early 1970 with the object of serving Muslims in particular in India to promote and work for educational, cultural, intellectual, religious, economic and social development of the Muslim community, to play a positive role in the democratic India. This society is proud to have Mr. Asif Pasha as the president right from its establishment, who is known personality of our state, who was the Minister for Law of Government of AP when Mr. Vengal Rao was the Chief Minister. He is the ex-chairman, AP Minorities Commission. Just giving you the brief about our society's working. In this direction, we have taken up various programs, conducted conferences, seminars, and group meetings of eminent educated Muslim personalities at different levels and places to promote minorities' educational activities and made representations to central and state governments for achievements. As a part of our activity, recently we have organized one-day workshop on comprehensive and continuous evaluation program for secondary school teachers. We have honored 60 meritorious teachers awards and 5 trainers from Twin Cities schools, which includes St. Anne's, St. Paul's, Nasser School, etc., with a good response from various education institutions. Apart from this, we have organized seminars with the collaboration with Siyasat for recruitment of railway employees and MSET counseling, which was attended by more than 1,500 people. As the well-established professional colleges in Twin Cities and other parts of the state existing are the aftermath effect of our 7th All India Muslim Educational Conference held in the year 1977. Inshallah, we have planned to organize a national or state level educational conference on a large scale this year, inshallah next year, that is February 2015. It will be a 2 minutes video, I believe. Over to Mithilesh. I hope everybody is active here. Very good morning to all of you. Great. And myself, this is Mithilesh. I am representing KIPS in this area. So, to talk about the KIPS, KIPS is the first educational company in India who brought cramming-free computer books for the students. And it is a pleasure sharing with you that today KIPS is associated with more than 4,000 reputed schools in India. So before going to the presentation, I just want to give a small message to all my friends and the correspondents who are sitting here. So let us see the message. I want to just know from any one of you who can answer this presentation. So this is the message 2014. Now you people have to tell me that who is I here? Who is I? Now I am giving the clues to you. So you just understand the things and
Here it starts. I am your constant companion. I am your greatest asset. So who is I here? No? No? Okay, no. I'll give few more clues to you. I am your heaviest burden. Student is a burden for you. Oh my God. Books are burden for you. No? One more. I will push you up to success. Stress never push you up to success, I think so. I will down you to disappointment. So who is I here? Who is I? No? One more answer from you. Who is that? Yeah, what is it, sir? Career. No. No. I am always at your command. No. One more answer. Thought. No. I am easily managed. Just be firm with me. Who is I? Those who are great today, I have made great. Those who are failure today, I have made failure. No, teacher never failure a student. Time? No, sir. Sir, yourself. Attitude? No, sir. You're little bit closer, you can come, maybe. You can just have look few more close here. I am not a machine. So it is sure that it is not a computer to all the teachers. Though I work with the precision of a machine. Who is I here? No? Not mine. It is a good opportunity to me to talk before you. Though I am concerned to universities, but recently I have given some extra responsibility of the central government of Ministry of Minority, Delhi. That is Maulana Abul Kalam, Maulana Azad Education Foundation. Before that, our friend Farooq asked me, according to this month, it is the date of birth of 11th is the date of birth of Maulana Azad, because the foundation is named on his name. There are a lot of services of Maulana Azad, but so many persons, they are getting benefit, but they don't know who is Maulana Azad, who was. So he asked me to talk. So better I talk in somewhat in Urdu also. आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, आपका स्कूल और स्कूल चलाने वाले भी, कि इसका नाम ही बोर्ड पर मैं देखा आते आते होली फातिमा। अभी तो ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। होली फातिमा के लाल, हज़रत फातिमा के लाल हज़रत हुसैन ने जो शहादत दी, जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा की, वो 10 मुहर्रम को हम उनको सेलिब्रेट किए, ये सभी जानते हैं। एक रस्म हो गई है, वरना अगर उसके औसाफ को ज़र्रा बराबर भी अपना लें तो हम सारी दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। हम बहुत दूर होते जा रहे हैं अपने मज़हब से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरो को एक दिन मरना है, मौत का मज़ा चखना है, फिर उठाए जाना। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर वेयर देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, देयर शुड बी ए कॉन्फिडेंस। तो हमको फिर उठना भी है। और मैं देख रहा हूँ कि एक 15 दिन या 1 महीने से एक सिलसिला चले आ रहा है। पहले तो हमने एक बहुत बड़े तारीख़ी एजुकेशनिस्ट सर सैयद का दिन मनाते आए, उसके बारे में गुफ्तगू होती रही, अखबारों में छपता रहा कौन सर सैयद थे, क्या किए, और आज भी उनकी 100 साल के बाद भी हमको सर सैयद की एजुकेशन डेवलपमेंट में ज़रूरत है। फिर उसके बाद नाम आया शिबली का, फिर उसके बाद नाम आया हाली का। हाल में हाली पर प्रोग्राम से, शिबली पर प्रोग्राम से, और चूँकि वो जुमला भी याद दिलाए कि सर सैयद कहते थे कि मैं मरने के बाद अल्लाह ताला अगर पूछा कि तुम अपने साथ क्या नाम अमाल ले आए हो, तो मैं कहूँगा सिर्फ ये बच्चा जो हाली है उससे मैं मुसद्दस हाली लिखवा लाया हूँ, जो कौम के बेदार करने के लिए, अवेयरनेस के लिए उन्होंने लिखा है मुसद्दस हाली। आज भी हम उसको मानो मतलब से अगर पढ़ें मुसद्दस हाली, तो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। देयर विल बी चेंज। यहाँ हिंदू हजरात भी होंगे ना? हाँ, द हिंदूज आल्सो नो your what is his name, Swami Vivekananda,
when I have been to Kanyakumari, the ashram of Swami Vivekananda, there is in the bold letters it is written, if I found on the entrance it is written, if I found few pure men and women, I will shake the world. What is the sentence? We have to go into deep meaning. Same as our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and his companion changed the world. They were very pure. There was no difference in talking and doing. What they talked, they did. That's why they shook the world. So now you see, throughout the nook and the corner of the world, there is Islam. Is spread. Why it is spread? Really, Swami Vivekananda told very well. But he died within 40 years. But he remained in our hearts. Why for? For the action, good actions. तो फिर हम आएंगे अपनी तरफ. फिर उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद भी पैदा हुए. अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले सर सैयद से मुतासिर थे. फिर उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल ली. पॉलिसी बदल कर उन्होंने सहाफत की तरफ कदम रखा, लोगों को बेदार करने के लिए अल हिलाल और अल बलाग उन्होंने अखबार निकाला. ये जर्नलिज्म ने जिसको आज हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं, पैसों की सहाफत आज बिकती है और खरीदी जाती है. किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो फौरन आप जो है मीडिया को दे दीजिए लाखों रुपए, वो पब्लिसिटी करेगा, फिर एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, मिनिस्टर भी बन जाएगा, एमएलए भी बन जाएगा, जो भी कुछ नहीं है वो सब बन जाएगा. ये नहीं था. एक साहब तो अबुल कलाम आज़ाद के पास एक कट्टा नोटों का लेकर आए, तकरीबन 1000 या 10,000 कितने थे पता नहीं. वो बोले कि ये इतनी ही रकम हर महीना आपको फराहम करूंगा, आप इस रिसाले को जारी रखिए. उन्होंने वापस कर दिया और बोला कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, अल हिलाल चलने के लिए, लोगों में बेदारी आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, आपके जज्बे की जरूरत है. आपका जज्बा मेरे साथ रहा तो जरूर मैं कामयाब रहूंगा. ये पैसे ले लीजिए वापस. आज के एडिटर को ले जाके दीजिए एक कट्टा या सूटकेस दीजिए तो क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है. रोज एडिटरों की तस्वीरें अखबारों में छपती हैं. ये ऐसा सहाफी था और ऐसा सियासतदान था. और वो सियासतदान जो गांधी जी ने कह दिया था क्या कि अगर इस देश को दो टुकड़े करना है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा. क्या हुआ फिर? एक दिन और एक रात में बदल गई बात. नेहरू भी बेचैन थे, परेशान थे, उधर जिन्ना भी परेशान थे पाकिस्तान लेने के लिए. नेहरू भी देख रहे थे कि इधर भी वजीर आजम बन सकते हैं. और फिर रातें रात फिर अपना इरादा बदल दिया और हिंदुस्तान दो टुकड़े हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान. लेकिन वाहिद एक आदमी था, वो अब्दुल कलाम आज़ाद था, जो अड़ा रहा. इतना ही नहीं, एक कैप्सूल में लिख दिया और कह दिया कि मेरी मौत के बाद 30 साल तक उस कैप्सूल को नहीं खोलना. और वो कैप्सूल था नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में. भाई मुझे भी जाना हुआ था जब अभी कैप्सूल नहीं खुला था, तो जब मैं हसरत से देखता था कलकत्ते में कि कैप्सूल कब खुलेगा. लेकिन खुल गया 85 में, 86 में या कुछ आगे पीछे. तो क्या लिखा था? वही लिखा था कि देश के टुकड़े होंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे. देखिए आज पाकिस्तान में कोई सुकून से नहीं है. हिंदुस्तान में फिर भी जमहूरियत है, बहुत अच्छी चल रही है, जैसी कुछ चल रही है. आज पाकिस्तान अलग लेकर कुछ फायदा मंद नहीं. बाद में बांग्लादेश अलग हुआ, आज वो सुकून से नहीं है, परेशान है. लेकिन हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ आगे है, इसलिए कि उसने डेमोक्रेटिक कदम उठाया हिंदुस्तान ने. आज अब्दुल कलाम आज़ाद की जो अब खरी शख्सियत था, जीनियस पर्सनालिटी थी, आज उनकी बात आज भी हम याद करते हैं. ऐसे लीडर को, उनको तो दोनों ने भी भुला दिया. एक तो कांग्रेस ने भी भुला दिया, दूसरे उलमा ने भी भुला दिया, नजरअंदाज कर दिया. उलमा ने भी उनको जो मुकाम देना था नहीं दिया. लेकिन आज उनके कायल होते चले जा रहे हैं, उनकी तालीमात के, अब्दुल कलाम आज़ाद के. उसी के सिलसिले में मैं आया हूँ. ये जो फाउंडेशन है उन्हीं के नाम पर हुआ. क्यों हुआ? हम फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी शख्सियत क्या थी? वो कहते थे मुझे 200 साल के बाद पैदा होना चाहिए था. मुझे आज समझने वाले नहीं है लोग, यकीनन नहीं थे. तो देख रहे हैं आप कि मरने के बाद भी किसको याद किया जाता है, किसको भूला जाता है. तो ये वो शख्सियत थी. आज 2-3 साल से अब्दुल कलाम आज़ाद बरसाती मेंढकों की तरह चिल्ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए. ये बात मैंने गांधी भवन के लाइब्रेरी हॉल में भी अपनी तकरीर में कही थी. बहुत से लीडर बैठे हुए थे, बाद में आके पीठ थपथपाए, मगर अंदर से तब्दील नहीं हुए. फिर वही रविश है.
صرف ابوال کلام بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک عمل کا نام، ایک تہذیب کا نام ابوال کلام ہے. وہ ساری دنیا کی تہذیبوں کو ضم کر کے اسلام میں ضم کرتے ہوئے وہ ایک آواز اٹھایا تھا، جس کی آواز کے بدلے آج بیت المقدس بھی حاصل کیا جا سکتا تھا. لیکن آج ہمارے لوگ مادہ پرستی کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان ممالک. اس وجہ سے ہم کو آج پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا بہت مشکل ہے. کاش صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے تو بیت المقدس پھر سے ہم کو مل جائے. تو یہ تھی وہ شخصیت، عبقری شخصیت ابوالکلام آزاد کی. اس جیسا سیاستداں پولیٹیشین، اس جیسا صحافی جرنلسٹ نہ اب تک اس سے پہلے پیدا ہوا نہ آج پیدا ہوں گا. ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. خدا کرے پیدا کر دے ایک آدھ کو. ابھی ہم مایوس نہیں ہیں. ابھی ایک صاحب تعارف میں کہہ رہے تھے، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. ہم کام کی طرف نہیں ہیں، نام کی طرف ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریٹری کب بن جائیں گے، اس کے پریزیڈنٹ کب بن جائیں گے، اس سے کتنا مفاد حاصل ہوگا. ہم کیا کریں گے، غریبوں کو کیسے لوٹیں گے، بھولے لوگوں کو کیسے لوٹیں گے، اخبار میں روز فوٹو کیسے آئے گی. اس فکر میں ہم پڑ گئے ہیں. تو ایسی امت کیا ترقی کر سکتی ہے، ایسی ملت. اسی لیے تو جھنجھوڑنے کے لیے آئے تھے ابوالکلام آزاد کو، ان کو خود نظر انداز کر دیے. لیکن آج رسمی طور پر سال میں ایک بار تو ان کا نام لیتے ہی ہیں. سر سید نے کیا بتایا؟ سر سید کے مخالف کون تھے؟ مسلمان ہی تو تھے مخالف. ایک گروپ الگ تھا، بالکل آپ خانی تہذیب کا تھا، بالکل قدیم تہذیب کا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ انگریزی پڑھے. ایسا پیش کرتے تھے کہ جیسا کہ انگریزی پڑھتے وضو ٹوٹ جاتا. اس قسم کے علماء سے اسلام نہ آگے بڑھا نہ دنیا آگے بڑھی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پریکٹیکل کے جو واقعات ہیں انہوں نے اپنایا تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے. علی گڑھ یونیورسٹی ان کے زمانے میں تو نہیں بنی، لیکن اس کے لیے قدم بڑھایا تھا. آج وہ کامیاب طریقے سے چل رہا ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سے اسکولز بھی کام کر رہے ہیں. آپ کا ہولی فاطمہ اسکول بھی کام کر رہا ہے. اور لیکن ہم کو اویئرنیس بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ اور ایک چیز ہے، ہمارے پاس اتحاد بھی نہیں. اچھا ابھی معافی چاہتا ہوں، میں اپنی ٹاپک سے ہٹانے ہوا ہوں. ابھی ہمارے فاروق صاحب مجھے یاد دلائے، چونکہ یہ 9 تاریخ کل علامہ اقبال کی بھی تاریخ پیدائش ہے. اس کے بعد 11 تاریخ ابوالکلام آزاد کی ہے. ذرا ان کے بارے میں بھی 1-2 منٹ کچھ کہہ دیجئے. ان کی اجازت سے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی ٹاپک سے نہیں ہٹا ہوں. علامہ اقبال جو کچھ کہتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے جو ہدایتیں بھیجی اسی کو غور و فکر کر کے انہوں نے اپنی نظم میں، اپنے اشعار میں اس کو تبدیل کیا تاکہ ہمارے ذہن بیدار ہو جائیں. اکبر الہ آبادی بھی مزاحیہ شاعری شروع کی. پہلے تو سنجیدہ شاعر تھے. مزاحیہ کیونکہ سنجیدگی کا اثر دنیا پر نہیں ہو رہا، لہذا چلو اس میں کچھ مزاح پیدا کریں گے، شاید ان کے دل پر شال میں لپٹ کے جوتے ماریں گے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے بھی اپنا وضع خطہ بدلے. لیکن علامہ اقبال نے ایسا نہیں کیا، سنجیدگی سے جو ہے بات پیش کیا. کیا پیش کیا؟ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھتے. تعلیم کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. تعلیم کو بھی ہم نے بزنس بنا دیا ہے، ایک ادارہ بنا دیا ہے بزنس کا. ایسا نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ میسج آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں میں، تھوڑا سا کا توجہ دیجئے تو مہربانی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولڈ سٹی میں 99 ٹی وی ایجوکیشنل چینل ہم لوگوں نے لانچ کیے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر اسکولز میں ایونٹس جو بھی ہوتے ہیں اسکولز کے، کچھ بھی سیمینارز اگر ہوتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے پروگرامز کو شو کرنا چاہ رہے ہیں. اب جس طریقے سے فاروق بھائی یہاں پہ پروگرام رکھیں، کل آپ کیا چینل پہ 99 ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم لوگ جو ایجوکیشنز، آپ کے پاس اگر بیسٹ میتھمیٹکس کے کلاسز لینے والے اگر لیکچررز فیکلٹیز ہیں وہ ہم لوگ چینلز پہ شو کر رہے ہیں. بیسٹ اسپوکن انگلش کے لیے اگر کوئی لیکچررز ہیں
وہ چیز شو کر رہے ہیں. بیسٹ میتھمیٹکس کے لیے اگر لیکچررز ہیں وہ چیز ہم لوگ ٹی وی چینلز پہ شو کر رہے ہیں تاکہ ایجوکیٹڈ بچے کوئی قسم کے کیا بتنا بعض خواتین حضرات ہیں بعض ینگ بچے جو ایک پیریڈ ان لوگ اسکول میں رہنا چاہیے تھا وہ اسکول میں اب نہیں ہے. اب ان لوگوں کے اوپر ریسپانسبلٹیز بڑھ گئی. ان لوگ کچھ کمانے کے لیے نکل گئے شرم کے مارے ایج کے مارے کیا بتنا ان لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی. ان لوگوں کو آپ گھر بیٹھے سو ہم لوگ ایجوکیشن دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کا جو نیٹ ورک ہے آپ لوگوں جو ایجوکیشن حاصل کرانا چاہ رہے ہیں. And after my talk, okay, he was so fascinated and impressed. I'm not talking about myself, I'm talking about the teachers here. Okay, after the talk, he said, if Mr. Jawaharlal Nehru is considered as the architect of ancient India, teachers, or rather Mr. Syed, my name is Syed, Mr. Syed happens to be an architect of modern India. Okay, the reason why I'm telling, teaching generally happens to be a thankless job. Okay, I call Sadat Bhai as my mentor. Okay, an amazing personality. He always speaks volumes about the importance of teaching and teaching aids. Teaching happens to be a thankless job. However, teaching is not just important in quality education. That's the old version of teaching. If a teacher says that I'm going to inculcate or imbibe quality education, All India Muslim Educational Society تلنگانہ اسٹیٹ اور آندھرا پردیش یونٹس کی طرف سے منعقد کیا گیا جس میں ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ کرسپونڈنٹس ڈائریکٹرز جو مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہیں ان کو کچھ مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے معلومات فراہم کرنا تاکہ جو انسٹیٹیوشنز فارم سبمٹ کرنے میں کچھ نہ کچھ اس میں لکونہ رہ جا رہا ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں چھوٹ جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی جو کروڑہ روپیہ اقلیتوں کے لیے اقلیتی کالجز کے لیے رکھا گیا ہے وہ پھر واپس چلا جا رہا ہے. تو ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو ہے مائنورٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو ایک شعور ہو اور ان کو جو ہے سے ایک معلومات کریں کہ ہم جو ہے ہمارا جو پیسہ جو مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ورکشاپ جو رکھے ہیں ہم نیو اینڈ ایمرجنگ ٹیچنگ ٹرینڈس ان ایجوکیشن اینڈ ڈیجیٹل میڈیا تاکہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہے جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کلاسز منعقد نہیں کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ میں ایک شعور ہو اور وہ لوگ اس طرف مائل ہو کر جو ہمارے دوسرے جو غریب انسٹیٹیوشنس ہے اور غربا جو بچے غریب بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اس ڈیجیٹل ایجوکیشن سے کمپیوٹر ایجوکیشن سے ان لوگ کو فائدہ. اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی یہ 40 سالہ پہلے قائم کی گئی تھی اور الحمدللہ اس کو بہت ہی اچھے پیمانے پر 40 سال سے اس کی کمیونٹی سروس کی جا رہی ہے. اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس میں ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلا انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل سوسائٹی ہے جو حیدرآباد کی حد تک تعلیم کے بارے میں ایک شعور پیدا کیا. اور وے بیک ان 1977 ہمارا ایک بہت بڑا ایک 7th آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوا تھا جو کنگ کوٹھی میں ہوا تھا اور جس میں پورے اسٹیٹ کے منسٹرس آف ایجوکیشن اور چیف منسٹرس اور وچ انکلوڈس دلیپ کمار سائرہ بانو اور اس زمانے میں جو ہے ہمارے جناب آصف پاشا صاحب جو صدر تھے اور آج بھی جناب آصف پاشا صاحب اس کے صدر ہیں جو فارمر لا منسٹر رہ چکے ہیں اور 2 بار چیئرمین اے پی مائنورٹیز کمیشن رہ چکے ہیں. ان کے گائیڈنس میں اللہ کے فضل و کرم سے آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی بہت کچھ کرا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا.
I'm very much happy that 99 TV educational channel has taken up task of many things, and they are coming up with many things to take up. I wish them best of luck, اور میں چاہوں گا کہ یہ سٹی میں ہر جگہ 99 TV ایجوکیشنل چینل پھیل جائے، تاکہ جو جس طریقے سے آپ صرف اور صرف ایک چینل صرف ایجوکیشن کے تعلق سے رکھا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ 99 TV ایجوکیشنل چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. بہت